الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة وقال تعالى قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے حد و حساب احسان ہے، جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اس کریم ذات نے ایمان کی دولت ہم سب کو عطا فرمائی ہے، جو اپنے آپ میں ایک بڑی سعادت ہے اہل ایمان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے مزید سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت یہ عطا کی کہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ان کی ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اللہ تعالی مسلمانان عالم کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ مگر ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دیگر اقوام کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنانا اگر رسماً ہوتا تو بھی بات اتنی زیادہ قابل تشویش نہ تھی۔ دیگر اقوام کے طریق کو اہل ایمان نے اس درجے قبول کیا ہے، اتنا اپنایا ہے کہ وہ جنون کی کیفیت اختیار کر گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں، زندگی کے شب و روز میں جو ہماری ایکٹیویٹی ہے، ہماری نقل و حرکت ہے، صبح سے لے کے شام تک کے زندگی کے معمولات ہیں، ان میں اکثر ہم طریقہ نبوی کو چھوڑ کر غیر قوموں کی نقالی اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نوجوان 75% یا اس سے زائد بھی آپ کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی، 75% نوجوان ایسا ہے جس کے زندگی کے معمولات یومیہ جو ہیں، جو شب و روز ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو زندگی گزارنے کا اس کا طریقہ ہے، وہ اس بات کی کوشش 100% کرتا ہے کہ اس کا وہ کلچر جو وہ اپنائے ہوئے ہے، وہ تہذیب جو اس نے اختیار کی ہے، وہ چال چلن جس کے وہ پیچھے لگا ہے، اس کی 100% یہ کوشش ہے کہ یہ ان ترقی یافتہ ملکوں اور ان بڑے سمجھے جانے والے ملکوں کے باشندوں سے کسی طرح میل کھا جائے، میچ کھا جائے۔
چنانچہ رات سونے کا نظام وہ دوسری قوموں کی نقالی پر مبنی ہے، دیر تک جاگنا اور پھر دیر سے اٹھنا، یہ اسلامی تہذیب تو نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ صبح اتنی دیر سے اٹھنا کہ صحت کی افزائش کے لیے جو راستے خداوند عالم نے انسانوں کے لیے طے کیے ہیں ان راستوں کا وقت چلا جائے۔ چنانچہ ہمارے جوانوں کی بڑی تعداد ہے جو اللہ کے بندے 8 بجے 9 بجے اور اس کے بعد تک اٹھتے ہیں۔ جو کام کاج والے ہیں وہ ذرا سویرے اٹھ جاتے ہیں، جو ماں باپ کے سہارے روٹیاں توڑتے ہیں وہ اور دیر سے اٹھتے ہیں، اور پھر اٹھنے کے بعد ان کو بستر پر ایک چائے چاہیے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چائے بھی بغیر کسی منہ ہاتھ دھوئے کے چاہیے، صاحب اس کو بیڈ ٹی کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے اہل ایمان کا جو طرز زندگی تھا، اور اس دور میں بھی اور اس کے بعد بھی قیامت کی صبح تک اللہ کے بندوں کا، اللہ کے ان فرمانبردار بندوں کا جو اسلامی تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کا جو طرز زندگی تھا وہ یہ تھا کہ صاحب وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اچھے سے ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر دوپہر تک کے لیے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو صاحب کی صبح ہی دوپہر میں ہوتی ہے، رات بھر جاگے ہیں، کوئی غزل سنتے سویا، کوئی معشوق سے بات کرتے سویا، کوئی بابو کو لوتی کھلاتے چھویا، جی کسی نے کسی کا حال پوچھا، کسی نے کسی کا حال پوچھا، کسی کی سیٹنگ انڈیا میں تھی تو انڈیا میں لگا رہا، کسی کی سیٹنگ پڑوسی ملک میں تھی تو وہاں لگا رہا، کوئی اس خیالی پلاؤ میں ہے کہ صاحب وہاں سے دلہن اس پار کیسے لائی جائے گی، اسی ادھیڑ بن میں صبح ہو گئی، مؤذن نے فجر کی اذان دی تو صاحب پر نیند طاری ہو گئی، سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جو رات بھر کا جگہ ہوگا وہ دن بھر سوئے گا۔ اٹھے ہیں ظہر سے قبل، چائے ملی ملی نہ ملی نہ ملی، ناشتہ ملا ملا نہ ملا نہ ملا، ماں باپ منتظر ہیں، گھر والے منتظر ہیں، صاحب ہمیں کوئی نفع پہنچائیں گے، صاحب تو بیچارے اپنے مطلب کے نہیں ہیں تو آپ کو کیا نفع پہنچائیں گے۔ مزید آگے بڑھے تو ظہر کے بعد ان کو گھر کے لوگوں نے آفر کیا کھانا کھا لو، تو انہوں نے نہایت مہذب انداز میں شائستگی کے ساتھ بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ابھی ناشتہ کیا ہے ظہر سے قبل، اب کھانا کب کھائیں گے؟ اب جب سارا گھر کھانا کھا چکا ہوگا عصر سے قبل، اب ان کا مطالبہ ہوگا ذرا گرم روٹیاں مل جاتی تو، چونکہ صاحب نے دن بھر کام کیا ہے، مشقتیں اٹھائی ہیں، پڑھ کے سونا بھی تو آسان کام نہیں ہے نا۔ سارا معاشرہ جگہ ہو، ایک آدمی پڑھ کے سو رہا ہو، کتنا بڑا مجاہد ہے، پورے معاشرے کی ٹکر پر ہے، اقلیت میں ہے تنہا یہ بندہ، تم سب اکثریت میں ہو، تم سب میجورٹی کے لوگ ہو، میں اکیلا مائنورٹی میں ہوں، پورا دن سو رہا ہوں۔ عصر سے قبل روٹیاں بہنوں نے دی تو سبحان اللہ بہنیں بہت اچھی ہیں، ورنہ جنگ تیار ہے۔ بھابھی تو کسی نظر بھاتی نہیں چونکہ بھابھی روٹی دیتی نہیں، اور امی اور ابو کا رویہ ویسے تلخ لگتا ہے، ان کے لہجے سے ویسے دشمنی ہے۔ اس کے بعد عصر ہے، عصر کی نماز پڑھی سو پڑھی، کہیں اگر مال مفت دل بے رحم کے نتیجے میں چائے مل گئی تو مال غنیمت دوستوں نے پلا دی، پیزا برگر کے بعد وہ بھی نہ ملی تو کوئی بات نہیں، کولڈ ڈرنک زندہ باد۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اتنے معیاری درجے کے ٹھلوے ہوتے ہیں، ابا کے سہارے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں کہ عصر کے بعد اس خیال میں گھر سے نکلتے ہیں کوئی دوست مل جاتا، رحم کھا لیتا،
کچھ کھلا دیتا، برگر، پیزا، چاؤمین، پتہ نہیں سب کیا کیا چل رہا ہے آج کل۔ اس کے بعد مغرب ہے، مغرب کے بعد پھر یہاں وہاں، پھر دیر رات گھر میں پہنچیں گے، گھر والوں کے لیٹنے کا وقت ہو گیا، ان صاحب نے اب ہنگامہ برپا کیا ہے، روٹی لائیے۔ یہ کچھ طرز زندگی ہے غیر قوم کی نقالی اختیار کرتے ہوئے میرے معاشرے کے جوانوں کا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کر دے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس قوم کے طرز زندگی کو ہم نے اپنے لیے معیار قرار دے کر بلندی کا راز سمجھا ہے، اس قوم نے اس طرز زندگی کو پورے طور پر یکسر ختم کر دیا ہے۔ یو کے اور یو ایس اے کے ملکوں کا آپ حالات کا وہاں کے جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، 8 بجے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے۔ یہاں جعفر آباد والے خوش ہیں بیچارے، 11 بجے تک روٹی کما رہے ہیں، وہ 8 بجے بند ہے، پورے طور پر بند ہے۔ شرٹ بیچ رہے ہیں ان کی، ٹی شرٹ بیچ رہے ہیں ان کی، پینٹ بیچ رہے ہیں ان کی، لائف اسٹائل اختیار کر رہے ہیں ان کا، وہ کٹ پیس داڑھی رکھی ہے ان کی، وہ کتا کٹنگ کرائی ہے ان کی، ہے نا؟ دیکھو یہ اتنے سارے سر یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سروں سے ٹوپی اتار کے دیکھو تو 95% آپ کو کتا کٹنگ کے مالک لوگ ملیں گے معاشرے میں، جن کے یہاں سے کچھ صاف ہوگا، یہاں سے کچھ صاف ہوگا، اور اوپر سے خنزیر کی مانند بال کھڑے ہوں گے۔ سخت بول رہا ہوں لیکن ہے ایسا۔ اور بھلا ہو ان نائیوں کا، انہیں بھی لگے ہاتھوں لو، یہ بھی کمبخت نئے نئے اسٹائل لاتے ہیں، پھر وہ بورڈ لگاتے ہیں، ہورڈنگ بورڈ، ایسے ہو جاؤ تو اس جانور کی طرح دکھو گے، ایسے ہو جاؤ تو اس جانور کی طرح دکھو گے، اور معاشرے میں تم ہی الگ لگو گے۔ یہ اس قوم کے جوانوں کا حال ہے جس قوم کے لیے مستقل ایک نظام زندگی قرآن کی شکل میں موجود ہے، جہاں نہ صرف یہ کہ ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کفار مکہ نے کہا تھا تمہارا نبی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ حد یہ کہ شریعت اسلامی نے انسان کو طہارت و نظافت کے مسائل سکھا دیے، کفار مکہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، صحابہ فخر کے طور پر کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے پیغمبر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اور ہمارے اپنوں کا حال یہ ہے کہ مستقل ایک نظام زندگی موجود ہے، اور صاحب کو پرواہ نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ خود اس سے عاری ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ خود اس سے عاجز ہیں، ان کے پیچھے چلیں، وہ خود پریشان ہیں۔ بہت اچھے سے سن لیجئے یہ بات، کانوں کا پردہ کھول لیجئے اور بہت اچھے سے سن لیجئے۔ مسلمان کی زندگی کی کامیابی کا راز صرف محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے اگر کوئی پیار سے اپنائے تو اپنائے، ورنہ بہرحال اپنانا اسی کو ہوگا۔ یا منافقین کی موت مرو، حرامیوں کے ٹولے میں مرو، مشرک، منکر، کافر ہو کر مرو، یا پھر محمد کا دین اپناؤ، اس کے سوا زمین پر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور میں پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا ایسا کھلا مظہر اس زمین پر، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ دنیا جہان کی سپر پاور طاقت کو چند بے بس معصوم طلبہ نے وہ شکست فاش دی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے آنسوؤں کو صاف نہیں کر پائیں گے۔ اور ان کی جھولی میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کی معصومیت کا حال تو یہ ہے کہ وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ایک پنکھڑی میں رسی باندھ کر، وہ بچپن کا کھیل رسی باندھ کے جھولا جھولنا، ابھی تک وہ اس کمسنی کے ماحول سے نہیں نکل پائے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں فریضہ جہاد کی ذمہ داری آ پہنچی۔ انہوں نے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، امریکہ کی غلامی سے اس کو آزاد کرانے کے لیے اور منافقت
منافقین اور دیوس اور کمینوں کے ٹولوں سے آزادی کے لیے، اپنے ملک کی جہاد آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور نتیجہ یہ نکلا جیسے ہمارے اور پوری دنیا کے وہ افراد جو اپنے ملکوں میں آزادی کے لیے لڑائی لڑتے ہیں، یہ افغانستان کی زمین پر ان اللہ کے معصوم بندوں نے لڑی، بالآخر یہ کہ امریکہ کو شکست فاش ہوئی۔ یہ ایک ایسا کھلا مظہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ان کو فالو کر کے، کن کو؟ ان کو فالو کر کے جو کتوں کی طرح مرے ہیں وہاں، ذرا اٹھائیں امریکہ کے جو ڈیلی کے نیوز پیپر ہیں پچھلے 10-20 سال، یا اس زمانے کے جس زمانے میں وہاں افغانستان اور امریکہ نبرد آزما تھے، ایک دوسرے سے گھمسان کی لڑائی تھی، اس زمانے کے نیوز پیپر اٹھائیں آپ، اور وہاں جو امریکہ کے فوجی گئے ہوئے تھے ان کی حالت زار سنیں تو پڑھ کر آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک امریکی فوجی لکھتا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی نہیں جیت سکتا، ان سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ آگے لکھتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ یہ موت سے بے خوف ہو کر لڑتے ہیں۔ یہ وہ مومنانہ کردار ہے جس کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے افراد کو نہ صرف یہ کہ اس پر تیار کیا تھا، حضور نے یہ بات فرمائی تھی، مومن کی تو موت ہی اصل اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ مومن موت سے ڈر کر نہیں لڑتا ہے، وہ تو سر سے کفن باندھ کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ امریکی فوجی لکھتا ہے کہ ان سے نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا تمام موت پر ہے، اس کی انتہا موت ہے، اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بہر کیف یہ کہ جس قوم کی نقالی میں میرا آپ کا مسلم سماج کا جوان زندگی گزار رہا ہے، وہ قوم خود اپنے طرز زندگی سے عاری ہے۔ وہ تلاش میں ہے اس کی کہ کوئی ایسا نظام امن ان کو حاصل ہو جائے کہ ان کی ناک بھی نہ کٹے، ان کی بات بھی خراب نہ ہو، اور ان کا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے۔ وہ تلاش میں ہے اس بات کی کہ ان کو کوئی ایسا نظام زندگی ملے جس میں ہر ایک کے لیے سکون ہو۔ وہ تلاش میں ہے اس بات کی کہ ان کے بینکوں کا سسٹم، ان کا نظام بینکنگ ایسا صاف ستھرا ہو جہاں سود سے، بیاج سے پورے طور پر ہمیں کہیے کہ راحت حاصل ہو جائے اور اس سے نجات مل جائے۔ وہ ہم تن مصروف عمل ہے اس بات کی کوشش میں کہ خدا را کسی طرح ان کو سودی بینکاری سے نجات مل جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس پر ذرا توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستقل ایک نظام زندگی عطا کیا ہے۔ آپ دنیا جہان کی اقوام کی رہبری کے لیے آئے ہیں، آپ کو دنیا کی اقوام کا رہبر بنایا گیا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کا سمت تعین کریں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے لیے راہوں کا تعین کریں گے، اور آپ ہیں کہ کسی اور کی راہ کے پیچھے پڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے، قابل تقلید ہے، مشعل راہ ہے۔ حضور کی سیرت پڑھیے، حضور کی زندگی کو اپنائیے، حضور کا کردار اپنائیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو منہج زندگی کے لیے عطا کیا ہے اس کو نافذ کیجیے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات، جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو، مرد ہو یا عورت، مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد کی کامیابی کا راز صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا دین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ غور کریں سرکشی کس درجے بڑھ چکی ہے۔
سرکشی کا عالم دیکھیں. یہ جمعہ کی نماز اور اس سے قبل فجر کی نماز، جمعہ کا دن تھا تو پونے 3 کے قریب صف تھی. بقیہ لوگ پیدا ہوئے ہیں کیا؟ آسمان سے نازل ہوئے ہیں کیا ان لوگوں پر فجر نہیں تھی جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے آئے اور نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھ کے قیدیوں کی مانند مسجد سے نکلنے کا ارادہ کریں گے؟ جیسے ان کو چھوڑ دیا گیا ہو. بھاگو، 2 رکعت پڑھ چکے ہیں. آخر کیوں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا جہان کی اقوام کے سامنے اگر امت مسلمہ کے افراد ذلیل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ نظام ٹھکرایا ہے جو ساری کائنات کی فلاح کے لیے نازل کیا گیا تھا. اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس لیے لوٹ آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور اسی طرح زندگی گزار کر ہم وہاں پہنچیں اور پھر کہنا پڑے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کل قیامت کو کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور میں تو احکام خداوندی پر ہنستا ہی رہا. لیکن اس وقت کا افسوس کام نہیں آئے گا. افسوس اگر کام آئے گا تو وہ آج کا آئے گا. لہذا طرز زندگی بدلیے، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کیجئے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب ہم دلی والے ہیں تو سویرا نہیں سو سکتے، یہ کوئی بات نہیں ہے. جب امریکہ کے لوگ سویرے سو سکتے ہیں، ٹیکنالوجی سے لیس ملکوں کے افراد سویرے سو سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے لوگ سویرے سو سکتے ہیں، اور جب سویرے سونے ہی میں نجات ہے تو پھر سویرا سونا ہماری تہذیب کی بنیاد پر مانے ہو، یہ عجیب سی بات ہے. اس لیے بالخصوص جوانوں سے کہوں گا سویرے لیٹنے کا مزاج بنائیے. سویرا سوئیں گے تو سویرا اٹھیں گے، دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. حضرت بہت کوشش کرتا ہوں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تیرے باپ کے نوکر لگے ہیں لوگ، فرشتوں کو ذمہ داری پہ لگایا جائے، تیرے لیے پگار دیتا ہے تو کہ لوگ تجھے اٹھائیں گے. اچھا چلیں سویرے سو گئے تھے، کب سوئے تھے؟ 1:30 بجے سو گیا تھا حضرت. آنکھ نہیں کھلتی فجر میں صاحب کی، 1:30 بجے سوئے ہیں. کیا کروں حضرت، نیند نہیں آتی. عشق چھوڑ دو، نیند آ جائے گی. کیا کروں حضرت، رہا نہیں جاتا، ڈوب کے مر جاؤ. نہیں رہا جاتا تو عجیب ہے یار. کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کہ آپ لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اس کے بغیر نہیں رہتے آپ جو آپ کو گھاس نہیں ڈالتی. میسیج پہ میں کچھ رپلائی تو دو. سسک رہے مظلوم ادھر، ایسے ہی سسکتے ہیں کمبخت کہیں کے دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرنے والے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، پھر کہہ رہا ہوں، محبت ہونا فطری امر ہے. محبت ہونا، نوجوان سن لے، دوہرا دے میرے ذاتی جملہ، محبت ہونا فطری امر ہے. کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے، کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے اور کہیں بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد کے جو چکر ہم نے پالے ہیں ان کی اسلام میں گنجائش نہیں. محبت ہونا ایک فطری امر ہے، کسی پر کسی کا دل آ سکتا ہے، یہاں تک ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں. یہ جو اس کے بعد کا چکر ہے نا بابو، اور بھی کہوں آگے، چھوڑو جانے دو، اور بہت کچھ ہے معاشرے میں چل رہا ہے سب. یہ بات کا جو چکر ہے یہ اسلام سے اپوزٹ ہے بالکل. اس کے بعد بس آپشن جو اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کرو. بیچ میں کوئی معزز آدمی مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو براہ راست ہم آپ کے گھر میں اپنا پیغام لائے ہیں. جیسی سچویشن ہو اپنے حساب سے چلنا. میں خالی ایگزامپل دے رہا ہوں، کبھی پتہ چلے دہی کوٹے کے جمعے کے بیان پہ عمل کیا تھا تو جس کی برادری کا جو پروسیجر ہو وہ اس کے اعتبار سے چلے. رشتہ بھیجے، قبول ہو جائے سبحان اللہ، ورنہ اس محبت کے چراغ کو بجھا دیجئے، اسے دفن کر دیجئے.
کسی کی بیٹی کی عزت اور آبرو سے مت کھیلیے، ورنہ بہت اچھے سے سمجھیے، آپ ادھر کھیل رہے ہیں، کوئی ادھر کھیل رہا ہے۔ ہم نے بیک وقت ایسے کیسز دیکھے ہیں، سنے ہیں، ایک وقت میں آدمی اپنا رونا رو رہا ہے اور دوسرے وقت میں اپنی بہن کا رونا رو رہا ہے۔ اس لیے نکلیے ان سب چکروں سے، عشق کرنا ہے تو اس سے کیجئے جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہے۔ حضرت بیوی پہ تو دل ٹکتا ہی نہیں، ساری دنیا کو دیکھتے ہو کمبخت کہیں کے، تو بیوی پہ دل ٹکے گا؟ آنکھوں کے راستے سے پوری محبت دن بھر میں لٹا چکے ہوتے ہو، اب کہتے ہو بیوی پہ دل لگے؟ مطلب ہی نہیں ہے، پورا دن دیکھتا رہا، نئے نئے پیس دیکھے ہیں، اور شام کو کہتا ہے کہ بیوی پہ من ٹک جائے، مطلب ہی نہیں بنتا۔ آنکھوں کے راستے سے صرف حیا نہیں جاتی ہے، آپ کے قلب میں چھپی جو محبت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے وہ بیوی کے سوا حرام جگہوں پر پڑتی ہے، اور بیوی کے لیے صرف نفرتیں باقی رہ جاتی ہیں اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ان نگاہوں کو محفوظ رکھو اور پھر بیوی پہ نگاہ ڈالو، تو وہ 4 5 6 نہیں 10 20 سال کے بعد بھی ویسی ہی دکھے گی جیسی پہلی رات میں آئی تھی۔ اس لیے طرز زندگی بدلیے، سویرے سونے کا مزاج بنائیے، سویرے اٹھنے کا مزاج بنائیے، اور کمزور، مریل، نکمے، نٹھلے، آوارہ، بدچلن، بد مزاج، فری کی روٹی توڑنے والے، ماں باپ کے سر پر بوجھ بننے والے جوان مت بنیے۔ قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ صبح اٹھیے، واک کیجئے، دوڑ لگائیے، 5 7 10 کلومیٹر چل کے آئیے۔ شام کو جیم جا رہے ہیں، وہ مشینوں پہ کوئی بھی گھوم لے، ذرا مارکیٹ میں روڈ پہ اتریے، صبح آئیے نا۔ حضرت میں ڈائٹ کر رہا ہوں، اور کر لو ڈائٹ کے بعد ٹائٹ ہو جاؤ گے، صحت میں افزائش اور اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ طرز زندگی ہے ہی نہیں جس طرز زندگی کو اسلام ہدایات دیتا ہے۔ اس واسطے بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، پھر عرض کر رہا ہوں جوانوں، پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے محبوب کے طریقے کے سوا نجات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔